پکی بات ہے بھائی. بندہ چھوٹا موٹا کام کر لے نا جی تو یا کسی کی کوئی چیز چرا لے یا مذاق سے کسی کے ساتھ کوئی مذاق کر لے تو کہتے ہیں یار چور ہے. اگر ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو الحمدللہ، ورنہ نہیں تو اللہ کے باغی بھی اللہ کے چور بھی ہیں. چور کو سمجھایا جاتا ہے مان جا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا. پھر وہ 4-5 مرتبہ ہو تو 4-5 سفارشی بھی آئیں تو پھر مالک کہتا نہیں یار یہ ڈرامے باز ہے، یہ اس طرح میرے ساتھ کرتا ہے، اس کو چل اب یہ جانے میں جانوں. جو نماز پر ہم نے بغاوت کی، اللہ کی چوری کی، جو سارے حالات ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے اب یہ جانے میں جانوں، کسی کی سفارش قبول نہیں کرنا. پکی بات. ساری دنیا کے مسلمان پیر فقیر سب دعا کر رہے، رو رہے سجدوں میں. بیت اللہ میں نہیں دعائیں ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے نہیں دعائیں ہو رہی. اللہ کے نبی کے اپنے اللہ سے پتہ نہیں کیا التجا ہوگی روزہ انور کے اندر. لیکن بقول حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دام کہ خدا ناراض کر بیٹھے. اب اللہ کو منانا صرف سیلاب زدگان کی مدد سے نہیں اللہ مانے، یہ تو عرفائے عامہ کا کام ہے. گزشتہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا قسم اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کریں کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ سے بھی کام نہیں چلے گا. ہماری داڑھی سفید ہوگی انشاءاللہ کہلواتے انشاءاللہ کرتے. پکے جم جاؤ. اس کے اسکول کا ٹائم فکس، دفتر کا ٹائم فکس، مدرسے کا ٹائم فکس، ہر ایک کا ٹائم ٹیبل. اس طرح مرنے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل جو مقرر ہے، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں. جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے سے پہلے وعدہ کیا دنیا کی فکر تو نہیں کرنی، آخرت کی فکر مجھے نہیں دینی. دنیا کی فکر میرے ذمے، آخرت کی فکر تیرے ذمے. لیکن ہم کتنے بےہودی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی فکر اپنے ذمے لے لی، آخرت کہ اللہ بخش دے گا، اللہ وارث ہے. اس نے ذمہ داری لی نہیں آپ کی میری آخرت کی. انہوں نے ذمہ داری دنیا کی لی. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، فکر نہ کریو روٹی میں دوں گا، ننگا پیدا کروں گا، مرنے کے بعد بھی تجھے چھپا کر کپڑوں میں چھپا کر، پھر ایک نہیں 3 اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں چھپا کے قبر میں بھیجوں گا. کپڑے کی فکر نہیں کرنی. جب تیرے اندر سے روح نکل جائے تب بھی میں تجھے ننگا نہیں چھوڑتا. جب تیرے اندر حسن و جمال ہوگا تب میں تجھے ننگا کیسے چھوڑوں گا. مکان کی بھی فکر تو نہیں کرنی، ساری زمین میں بچھائی تیرے لیے، ہر چیز کو وجود میرے دیا تیرے لیے، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی. لیکن ایک بات یاد رکھیو، تیرے سجدے پر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، تیرے سجدے کی انکاری پر بھی بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. لاکھوں مویشی سیلاب میں بہہ گئے، انہوں نے کون سا شرک کیا؟ چڑیوں کے گھونسلے ڈوب گئے، انہوں نے کون سا شرک کیا؟ دودھ دینے والے جانور اس پانی کی نظر ہو گئے، انہوں نے کون سی اللہ کی نافرمانی کی؟ چڑیے، پرند، درند، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کتنی اللہ کی مخلوق یہ اس پانی کی آفت کے اندر بہہ گئی. غلطی میرے سے ہوئی، سزا سب کو بھگتنا پڑی. گناہ پر تو بخشش کا فیصلہ ہے، چوری پر تو معافی کا اعلان ہے، چوری پر سینہ زوری پر پکڑ کا اعلان ہے. جب ہم نے زمین پر رہ کے یہ کہنا شروع کر دیا کریے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، میری قبر میں تو تھوڑی آئے گا، میں بھگت لوں گا، فرشتوں سے میں آپ ہی نہیں پڑھ لوں گا. سرکار قبر میں آئیں گے کہیں گے چھوڑ دو میرا، گناہ کے اڈے آباد کرتے ہوئے سرکار کا خیال نہیں آیا، قبر میں سرکار کو میرا خیال آئے گا. سب سے بڑا اس وقت جرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر سب سے بڑا جرم خود نبی کی نافرمانی کا ہے کہ ہم داڑھی منڈوا کر جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں سخت جملہ کہوں گا، ہمارے چہروں پر خدا کی پھٹکار اور لعنت برس رہی میرے. جن ہستیوں کا بھی ذکر کیا کہ یہاں بھاولپور ختم وہ کام ہے، ناصر خاکوانی صاحب اکثر رابطہ رہتا ہے بزرگوں سے اور بڑے لوالوں سے سب سے رابطہ رہتا ہے. فرمایا ایسا لگتا ہے کہ داڑھی مونڈ حضور کے روزے پہ جاتا ہے، کملی والا درود تو خود منہ ہی پھیر لیتا ہوں. یہ ساری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو یہ جہنم میں پہنچانے کی یہ سب سے بڑی ذمہ دار ہیں.
اور میں اور آپ اپنے بچوں کو جہنم میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ میری بچی دنیا کے اندر آئی 1 مہینے سے لے کر 6 سال 7 سال تک میری بچی نے مجھے کہا کہ مجھے بنانا لباس چاہیے، پہنایا تم نے اور میں نے۔ میری بیٹی کو دوپٹہ اتارنے کے کلچر کا نہیں پتا تھا، بال کٹوانے کا پتا نہیں تھا، میری چھوٹی سی بچی کو میک اپ کرنے کا یہ تیری ماں میری ماں نے، یہ میری بیوی نے سکھایا اسے۔ اگر یہی میری بہن اسے مصلی کا کلچر دیتی اور قرآن پر بٹھانا سکھاتی تو تجھے ہر گھر کے ہر کمرے میں رابعہ بس کیا نظر آ سکتا۔ ذمہ دار آپ ہو اپنی نسل کو جان۔ موبائل کا کیا میری جیب میں موبائل نہیں ہے؟ سائم کے پاس نہیں، سب کے پاس ہے، تو کیا ہم بہودگی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میرا ایمان اتنا کمزور کہ مجھے یہ 10-20 ہزار کا موبائل مجھے میرے ایمان سے بہکا دے گا؟ کیا ایک ناچنے والی کا ناچنا مجھے میرے ایمان ختم نبوت کے عقیدے سے، اللہ کی توحید کے عقیدے سے مجھے پھیر دے گا؟ میرا اتنا ایمان کمزور۔ موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا جی، باپ نے بیڑا غرق کیا، ماں نے بیڑا غرق کیا۔ آج میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگاتے پر غیور حاصل پور کے مسلمانوں تم اس کا مخالفت کر رہے ہو۔ تمہاری جتنی گارمنٹس کی ہوزری کی دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ننگا لباس، تم نے کبھی احتجاج کیا؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، تمہارے کام آئے گی۔ یہ کافرین امت کی زندگیاں گزر گئی، اب ان سے چلا نہیں جاتا۔ ہمیں پتہ ہے نا، میرے خاص سے بات ہوئی، پیر محمد شاہ صاحب کی وہاں کس تعلق سے بات ہوئی، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں گردوں کے درد کے اندر، دن رات چلتے ہیں۔ کوئی 1 بجے کوئی ٹائم ہے تقریر کا، 2 بجے آپ بھی گھر جاؤ گے، ہم صبر کر کے کم سے کم صبح 8 بجے اپنے گھر پہنچیں گے۔ بتاؤ اگلے دن کو منہ اٹھانے کے بچوں کی تربیت کے قابل رہیں گے ہم؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے جلسوں کا ایک معیار بن گیا، آپ مغرب میں عصر کے بعد جلسہ شروع کریں اور 9 بجے عشاء کی نماز تک ختم کریں، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اپنے گھر جائیں۔ کوئی 2 بجے تک نہیں ہے، یہ صرف اس جلسے کی بات نہیں کرتا، ہر جگہ یہی حال ہے۔ یہ جتنے آج بستر پر حبیب الرحمن درخواستی صاحب، پیر محمد شاہ صاحب یہ پڑھے ہیں راتوں کو جاگنے کی وجہ سے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مولوی صاحب صحیح آپ سے بات۔ اب یہ سارے بیٹھے کہ آپ نے صبح نماز نہیں پڑھانی، آپ نے جا کے آپ نے بچوں کو نہیں پڑھانا بیٹھنا۔ اپنی زندگی کا ایک پروگرام، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے۔ اور یہ بھی بیچارے پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ کیا آپ لوگ آتے نہیں؟ آپ دکانیں نہیں بند کر کے آتے؟ یہ بیچارے کیا کریں، کس کو لے کے بیٹھے؟ جب 11 بجے لوگ آنا شروع کریں گے تو پھر جلسہ بھی بیچارے اس کو شروع کریں گے۔ یہ بھی بیچارے غریب سے محتاج ہیں۔ ایک اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل، کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، کپڑے پہننے کا، نہانے کا، دکان پر جانے کا ٹائم ٹیبل ہے۔ کہ اللہ رسول کی بات کچھ لوگ آتے نہیں نہ ہے۔ گاڑی کسی کا انتظار کرتی ہے، جہاز کسی کا انتظار کرتا ہے، موت کسی کا انتظار کرتی ہے، اسکول والے کسی کا، ہر چیز ایک ٹائم پر ہو رہی ہے، تو قرآن کی محفلیں کیوں ٹائم پہ نہیں ہوتی؟ میرے کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی، عصر کے بعد جلسہ شروع کریں، خدا کی قسم اللہ والے آگے بیٹھیں گے اور عشاء کے وقت جلسہ کریں، شاج بچاگ لوگ ہنستے۔ اب کسی کی جتی نہیں ملے گی، کسی کے کپڑے نہیں ملیں گے، کسی کی سواری نہیں ملے گی، کسی کو روڈ پر رستہ بتلانے کے لیے کوئی رہبر نہیں ملے گا، کوئی ادھر کو جا کوئی ادھر کو جا، پہنچیں گے سارے۔ اللہ ان محفلوں کو تا قیامت آباد رکھے گا۔ یہ ہم نہیں کرنا نا، اپنی اسلام نے کرنی۔ تو بات میرے عزیز جاری تھی کہ اپنے بچوں پر مولوی رحم نہ کریں، آپ رحم کریں۔ ہم کتنا رحم کریں آپ پر؟ رو کے بھی سنایا، ہنس کے بھی سنایا، لطیفوں میں بھی سنایا، جو شیل انداز میں شعلہ بیانی میں سنایا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے جو میں قرآن پہاڑوں پتھروں کو سناتا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں انسان کا دل کس چیز کا بنا ہوا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ خدا بھلا کرے، راؤ محمد شریف صاحب کا مدرسے کی بنیاد رکھی۔ راؤ صاحب دنیا امداد لے کے پہنچی، پرسوں ترسوں میر پور خاص کی خبر چل رہی تھی، ابھی بھی لوگ اللہ کے عذاب پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ امدادی سامان لے کے پہنچے اور وہاں دے کے چاولوں کی لے کے گئے، اس میں نشاور چیزیں ملا دی، پورے کی پوری بستی کو جتنے بیچارے لٹے پیٹے تھے انہیں وہ نشاور چیز، وہ سارے بے ہوش ہوئے، جو ان کو امداد کا سامان تھا سارا لوٹ کے آ گئے۔ میرے عزیز بتاؤ، یہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں؟ کتنی جگہ سے، کیوں میرے ملک پاکستان میں باہر میں ہر جگہ کتنی جگہ سے میں پھر آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں۔ لاہور کی کل خبر تھی کہ اتنے سیلاب زدگان کے متاثر نہیں ہیں جتنے امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ نمود و نماز، سیلفیاں بن رہی ہیں، پانی کے اندر متر کے جا رہے ہیں جی ہم یہاں کشتی کے اندر بیٹھ کے۔ یہ خدا کے مطلب کچھ تو کام اللہ کی رضا کے واسطے کرو۔ لوگ مطمئن ہوتے چھوڑ دیں امداد کرنا، اللہ جانے بندے جانے۔
اگر لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہماری امداد پہنچیں گے نہ دیں وہ لوگ، لیکن کم از کم مجھے رجحان سے فون آیا کہ مولانا رحمت الرحمان کا، کہ مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا ایک عرض ہے، میں نے کہا کیا؟ کہ آپ ممبروں پر جاتے ہو، اب بات کرو کہ یہاں وہ لوگ جو ایک ایک مدرسے کو 20 بوری گندم دیا کرتے تھے اب ایک روٹی کا محتاج ہیں، خدا کے واسطے ان کو امداد چھپ کے دو، دکھلاوا کر کے نہ دو۔ جو مجبور ہے، جوان ہے، وہ تو لائنوں کے اندر آ کے لگ کے لے جاتا ہے، اور جو سفید پوش ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، غیرت کے مارے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ میرے کوئی 20 لاکھ کا انتظام کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ کی خیرات تقسیم کرتا ہے، کوئی 2 کروڑ کی، کسی کابرین کی خانقاہ کو بھی تو دیکھا آپ نے۔ کیا پیر ذوالفقار صاحب کام نہیں کر رہے؟ خاکوانی صاحب کام نہیں کر رہے؟ محمد شاہ صاحب کام نہیں کر رہے؟ حبیب الرحمان توسیفی کام نہیں کر، کبھی ان کو فیس بک کے اوپر دیکھا؟ چپ چپ، اللہ کی رضا، کوئی کام تو ہمارا اللہ کی رضا کے ہونا چاہیے۔ اول کسی کو دیں گے نہیں، کس کو دیں گے؟ اور دعا کریں میرے لیے، اور دعا کی کسی کے نہیں، اور تو کس لیے کتنے دعا کریں گا؟ ہوں تو بھول گیا، شرم آنی چاہیے۔ تم دعا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے خیرات کرتے، کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرو میرے بھائی۔ کیا تبلیغ کے اصولوں میں نہیں ہے اخلاص نیت؟ وہ کہاں ہمارے پاس؟ یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ذرائع ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کے واسطے آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے چہروں کو سدھارو۔ دیکھو بھائی، آپ کے حاصل پور کی کوئی چیز مشہور ہوگی، مٹھائی میں، برفی میں کوئی چیز ہے وہ کہ ہم نے کھائی کوئی نہیں کبھی، لیکن عرفان کا اللہ بھلا کرے کہ آپ تک کبھی کھلا دے۔ کیا مشہور؟ چلکا، یہاں کی مہندی بڑی مشہور ہے صاحب، میں ایک مذاق میں بات، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کسی علاقے کی کوئی چیز مشہور ہو، پھر وہ علاقے والا کسی دوسرے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کے جاوے، تو وہ پوچھتے کیا لاؤں گا؟ یا تیرے علاقے کی جو سوغات ہے وہ لے کے آنا۔ اور جس طرح میں خوشاب گئے پرسوں ترسوں ختم کانفرنس میں، وہ جگہ جگہ ڈھوڈا، جگہ معیاری دکان ایک آدھی ہوگی لیکن نام سب نے لکھ رکھے، لیکن اس معیار خام مال کو، اس کی خامیوں کمیوں کو چھپانے کے لیے اوپر ایک پیکنگ ہوا کرتی ہے، اس کی پیکنگ اس کے اندر کی خامی کو چھپا لیتی ہے، اوپر دیسی گھی، نیچے ڈالڈا، اوپر اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ معیار، نیچے جو ہے وہ کچھ بھی ہو۔ جب ڈبہ صاحب خانہ کے ہاتھ میں پیکنگ جاتی ہے تو ڈبے کو دیکھتا ہے، اندر جھانک کے نہیں دیکھتا، وہ ڈبے کی حیثیت کو دیکھ کے کہتا ہے امی سے کہتا ہے اسے سنبھال کے رکھنا، میں آ کے خود کھولوں گا، جیسے فریج میں رکھنا، بچوں کا ہاتھ نہ لگے، یا ایسے اونچی جگہ میری الماری کے اندر رکھ دے۔ کیوں؟ اس نے اوپر کی چیز کو دیکھ کر اندر کی چیز کی حیثیت کا اندازہ لگایا۔ آج کہتے ہیں ایمان اندر ہونا چاہیے، جی ظاہر دی کوئی گل نہیں، ظاہر تو معاملہ اللہ کے پاس، اپنا اوپر ایسا کرو کہ مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے، خدا کو بھی پیار آ جائے میرے۔ باقی اندر کا معاملہ اس نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا، جھولی پہ لا کے کھڑے ہو جانا، تو جانو میں جانے، بندے جانے میں جانوں، تو جانے میں جانے، تو یہ عمل کھوٹے دکھائیں گے تو رو کے دکھا دینا، جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا۔ اپنی ڈبے کی پیکنگ تو صحیح کرے گا کم سے کم۔